میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ 9 شعبان کے دن کا وہ عمل بتاؤں گا ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں کہ جسے پڑھتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو جو دل کے اندر حاجتیں ہوں گی، مرادیں ہوں گی، غیبی طریقے سے میرے بھائیوں میری بہنوں غیبی فرشتہ آئے گا، فوراً مدد کر کے چلا جائے گا۔ یہ وظیفہ غیبی طور پر مدد حاصل کرنے کا ایسا عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، دولت اور پیسہ تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ دنیا جہاں کے خزانے مانگ لینا آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کو 9 شعبان والے دن، منگل کے دن سکون سے بیٹھ کر، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دینا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھنا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ ایسا پاورفل عمل ہے، یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ اس کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی میری دکھیاری بہنیں پوری زندگی میں، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، جب آپ کی زندگی میں 9 شعبان کا دن آئے اور آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں اس دفعہ 9 شعبان کو منگل کا دن لگا ہے۔ 9 شعبان کے دن پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کو آپ کو کرنا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں کہ آپ لوگ جو ساری زندگی آپ کی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے اور وظیفہ آپ کا اثر کیوں نہیں کرتا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں، اور اس کا پورا حل بتاؤں گا اسی عمل کے اندر۔ آپ کے اس پورے جو وظائف نا اثر کرنے کا جو معاملہ ہے نا، جو آپ تھک چکے ہو، اس کا حل بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں اسی عمل کو آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں میری بہنوں، پہلا تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں، یہ وظیفہ کون لوگ پڑھیں؟ یہ وہ لوگ پڑھیں یہ وظیفہ 9 شعبان کا جن کی جیب پوری طرح خالی ہو چکی ہو، جن کا گھر خالی ہو چکا ہو، جن کی الماری، دکانیں بالکل برباد ہو چکے ہوں۔ فقیر سے فقیر بندہ منگل کے دن 9 شعبان والے دن، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ عمل کرے اور فوری طور پر اپنے حالات کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، جھوٹی بات نہیں کروں گا، مجھے اپنی قبر میں جا کر اللہ پاک کو جواب دینا ہے۔ یہ ایسا سچا عمل ہے 9 شعبان کا کہ جس نے آج تک یہ عمل کیا، آج سے پہلے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں کے اوپر سے آپ کو کروڑوں اربوں کی بارش ہو جائے گی، لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی حاجتیں، مرادیں فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ 9 شعبان کا یہ آسان سا عمل ہے جس کو پڑھنا بے حد آسان ہے، کہ بچہ بھی چاہے تو بچہ بھی پڑھ لے، بزرگ چاہے تو بزرگ بھی پڑھ لے۔ اور ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ عمل دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، اور اس کے علاوہ اسی عمل میں اگر آپ کے اوپر کوئی اپنے رشتہ دار کی، اپنے دوست کی، اڑوس پڑوس کی کوئی گندی نظر پڑی ہے، آپ پر کالی نظر اگر پڑ چکی ہے، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہی عمل 9 شعبان کا جو بتاؤں گا، یہ رزق اور دولت کا طوفانی عمل تو ہے ہی ہے، ساتھ میں یہ عمل جو آپ لوگ سالوں سال سے وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، جس کی وجہ یہ ہے کہ اثر کیوں نہیں کر رہا، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو اثر کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ ایک تو آپ پر بد نظر ہے، دوسرا بندشیں ہیں، بد اثرات ہیں۔ یہ میرے بھائیوں میری بہنوں سب سے جو بری چیز ہے نا، بد نظر، یہ انسان کو جب تک قبر میں نہ ڈال دینا، یہ جان نہیں چھوڑتی، قبر میں ڈال دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ بد نظر ہے نا، جس پر لگ جائے، چاہے وہ پڑوس کی ہو، آپ لوگ جانتے ہیں آج کل کیسے حالات ہیں، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا، تو آپ لوگ اس عمل کو، جس پر بد نظر ہونا، وہ بھی اس کی نظر بھی ختم ہوگی، اور اس کے اگر جیسے ہی نظر ختم ہوگی، اس کے وظائف اثر کرنا شروع کر دیں گے۔ بد نظر ختم ہوگی تو اس بندے کے وظائف نا اثر کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، جو بندے پر نظر لگ جاتی ہے نا، اس کا وظیفہ کبھی اثر نہیں کرے گا، یا چاہے آپ کو پڑوسی کی نظر لگی ہو، چاہے رشتہ دار کی لگی ہو، چاہے دوست کی لگی ہو، یہ نظر میرے بھائیوں میری بہنوں، بد نظر آپ کو تباہ کر دے گی۔ تو اس عمل کو دولت اور رزق کے لیے خاص طور پہ پڑھنا وہ لوگ جن کو پیسوں کی شدید ضرورت ہو، اور وہ لوگ پڑھنا جن پر بد نظر کا جن کو خدشہ ہو، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ پڑھنا جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، قرضوں میں جکڑا ہوا کوئی شخص صرف ایک مرتبہ پوری زندگی میں 9 شعبان کا جب اس کی زندگی میں یہ خاص موقع آئے، خاص دن آئے، تو وہ شخص، چاہے میری بہن ہو، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے دوست ہو، کوئی بھی ہو، وہ شخص دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، 9 شعبان کے دن، منگل کے دن، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اسی دن آپ کو یہ عمل پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے، سکون سے اطمینان سے بیٹھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے بیٹھنا ہے، تسبیح پکڑ کے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا،
ایک مرتبہ آپ لوگ اس عمل کو شروع کریں تو سب سے پہلے آپ لوگ کہیں بھی بیٹھ جانا، کوئی بھی جگہ ہو، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے آپ لوگ بیٹھ جانا، سکون سے اطمینان سے بیٹھنا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ آپ لوگ عمل شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو بہتر لگے، جو یاد ہو، جو میرے بھائیوں میری بہنوں درود پاک پڑھنا چاہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل کا آغاز کر دینا۔ اس عمل کو شروع کرنا درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد، اور ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کو، یہ جو عمل ہے 9 شعبان کا، غیبی طریقے سے مدد کو حاصل کرنے کا، کہ جو چاہتا ہو کہ غیبی فرشتے اس کے گھر پر آ کر دولت پھینک کر جائیں، غیبی طریقے سے لوگ دروازے پر آئیں اور پیسہ دے کر جائیں، یہ عمل وہ لوگ لازمی کر لیں۔ 9 شعبان کے دن، منگل والے دن، اس عمل کو پڑھنے کے لیے سکون سے اطمینان سے کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے دکان میں پڑھ لیں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں، چاہے اسکول میں، چاہے یونیورسٹی میں، جہاں آپ کا دل کرے، جہاں آپ چاہو وہاں پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے پڑھنا۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے ہوں، سوالات ہوں، ان وسوسوں کو اپنے دلوں سے بالکل نکال دینا، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، چاہے کہیں بھی بیٹھ جائیں، جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، جہاں چاہو بس وہاں سکون سے بیٹھ جانا۔ ایک مرتبہ آپ لوگ 9 شعبان کا عمل شروع کرو منگل والے دن، تو ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ لینا، جو آپ کو بہتر لگے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا۔ جب درود پاک آپ لوگ پڑھ لو، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، تو اسی عمل کے اندر فوراً اسی وقت آپ کو سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد، یہ سمجھیے گا۔ اور اس عمل کو میری بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، جو بھی آپ کو پڑھنے میں وقت لگے، چاہے آپ کو آدھی منٹ لگے، چاہے آپ کو 15 سیکنڈ لگے، 20 سیکنڈ لگے، مجھے تو اس عمل کو پڑھنے میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بمشکل آدھی منٹ کا وقت لگتا ہے۔ آدھی منٹ کے اندر میں، یقین جانے یا نہ جانے، بڑے آرام سے اس عمل کو پڑھ لیتا ہوں۔ بندشوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بد نظری کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان جو پورا سائل تھک چکا، آپ روز وظائف پڑھتے ہو، آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا نا، آپ مجھے بتائیں نہیں کرتا نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پر بد نظر پڑے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وقت سب سے بڑا جو لوگوں کا مسئلہ ہے نا، میرے پاس لوگ آتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں، وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں ان کو، ایک بات کہتا ہوں، آپ بد نظر کا علاج کروا لیں، آپ کا وظیفہ خود بخود اثر کرے گا، آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا آپ کے اوپر سے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو سچ اور حق بتایا ہے، کہا ہے کہ اگر اونٹ کے اوپر نظر پڑ جائے نا تو وہ ہانڈیاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اونٹ جب ختم ہو جاتا ہے تو ہم تو جو ہے وہ انسان ہیں، بڑے نازک ہیں، اور جس کو آپ کسی کو دیکھ لیں اپنے ارد گرد، کوئی اٹا کٹا جوان آپ نے دیکھا ہوگا، اچانک بستر میں پڑ گیا۔ اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، مجھے بھی بد نظر ایک مرتبہ ایسی کسی کی گندی بد نظر لگی تھی کہ میں تقریباً کلمہ پڑھ کر کہنے کے لیے تیار ہوں، 2 سال میں بستر پہ رہا تھا، 2 سال میری کمر کا ایسا مسئلہ آیا کہ مجھے سمجھو بد نظر بالکل ایسا ڈال دیا بستر میں کہ میں بالکل کھڑا رہنے۔ میں نے پھر کچھ ایسے وظائف، کچھ اعمال پڑھے کہ میں نے کوئی علاج نہیں کروایا، میں نے صرف اللہ پاک کا نام پڑھا، خاص وظائف پڑھے خاص دنوں میں، اور ایسی میری بد نظر دور ہوئی۔ اور میرے پاس اتنی تنگ دستی ہو چکی تھی کچھ سالوں پہلے، اور میں یہ آپ کو 9 شعبان کا جو عمل بتلانے لگا ہوں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل سے بھی مجھے بے حد فائدہ ہوا ہے۔ بد نظر کا اس عمل نے میرے اندر سے خاتمہ کیا ہے، اور غیب سے مجھے اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے خوب نوازا ہے۔ اور میں نے اس عمل کو، یہ 9 شعبان کا یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے بہت سے لوگوں کو، یوں تو رجب کے، شعبان کے، رمضان کے، میں نے اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو پورا سال، کافی سال ہو گئے، جو یہ خاص مہینے آتے ہیں ان کے بے شمار وظائف میں نے لوگوں کو اپنی زندگی میں بتائے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وظائف پوچھنے کے لیے، اپنے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے وظائف پوچھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو لوگوں کا اس وقت مسئلہ ہے نا، لوگوں پر بری نظر لگی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم جو بھی عمل وظیفہ پڑھتے ہیں اثر نہیں کرتا۔
تو میں انہیں بھی یہی کہتا ہوں، اور آج جو دیکھنے والے سننے والے دوست احباب ہیں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ساری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جائیں، بد نظر کا جب تک علاج نہیں کریں گے کوئی حل نہ ہوگا۔ اور یہ آج جو آپ کو عمل بتلانے لگا ہوں، یہ ایک تو غیبی دولت کا عمل ہے، ساتھ میں یہ پورا عمل بنایا گیا ہے جس میں سے بد نظر کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آسان ترین عمل ہے، لازمی آج کے دن پڑھنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، نہ پڑھ سکے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے، پھر چاہے لاکھ وظائف پڑھتے رہو۔ بد نظر ایک بار انسان کے اندر کسی کی، چاہے وہ دوست کی ہو، آپ لوگ جانتے ہیں کوئی کسی کو آج کے دور میں نا خوش نہیں دیکھ سکتا۔ آپ لوگ اچھا کماتے ہو، اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، اچھے گھر میں رہتے ہو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حالانکہ آپ لوگ اپنے حلیے کو تھوڑا بہتر کر کے اچھے کپڑے بھی پہن لیتے ہو یا اچھا کھانا لگتے ہو تو بھی لوگوں کی بد نظر لگی ہوئی ہوتی، کالی نظر لوگوں کی لگی ہوئی ہوتی۔ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، یہ اتنا کما رہا ہے۔ میرے سامنے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کو، جیسے کوئی جا رہا ہے اچانک تو میرے ساتھ ہیں، دیکھو ماشاءاللہ اتنا توفیق نہیں ملتی کہ ہم ماشاءاللہ کہہ دیں کہ چلو ہماری نظر نہ لگ، نہیں، دیکھو تو صحیح کیسا اٹا کٹا گھوم رہا ہے، ختم، بس لگ گئی نظر، تباہ برباد ہو گیا۔ سامنے والا بلے آپ کچھ بھی ہو جائے، آپ کو اس سے آپ نے اپنی جو ہے نا بھڑاس نکال دی، آپ نے اپنی نظر لگا دی بس اس کو۔ تو اس طرح نہ کیا کریں، آپ لوگ بھی کسی کو دیکھا کریں نا، کیونکہ ہر بندے کی نظر لگ جاتی ہے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، کسی کو دیکھا کریں نا تو ماشاءاللہ ضرور کہا کریں، کسی کو بھی، تو یہ بد نظر کا جو ہے نا یہ خاتمہ ہو جائے گا پوری دنیا سے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو بہتر لگے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ دولت کا آزمودہ عمل پڑھ کے دیکھ لینا، فوری طور پر مالا مال کر دینے والا یہ عمل پڑھ کے دیکھ لینا۔ جن بہن بھائیوں کو یقین نہ آئے، یہ 30 سیکنڈ کا عمل 9 شعبان کو منگل والے دن پڑھے اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی زندگی میں دولت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایک مرتبہ تمام حضرات دیکھنے سننے والے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کریں تو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اسی وقت آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا اس عمل کے اندر تو فوراً سے آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے تو فوراً تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ تمام ساتھیوں بھائیوں نے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوراً سے اب کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، فوراً آپ کو اس عمل کے اندر جو پہلا وظیفہ شامل کرنا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑیے گا۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجیے۔ بالکل چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے شروع کر دینا اس وظیفے کو، چاہو تو زبانی کاؤنٹ کر لینا، بس کوئی بھی وظیفہ اپنی طرف سے کم یا زیادہ مت پڑھنا، وظائف میں کمی پیشی مت کرنا۔ کوانٹیٹی میں خاص طور پر کوئی بھی وظیفہ ایک یا کم پڑھو گے نا ساتھیوں بھائیوں بہنوں پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ تو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 3 مرتبہ آپ کو سب سے پہلے اس عمل کے اندر درود پاک پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد آپ کو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے۔ اور یہ پورا عمل جس کو 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ آدھا منٹ جو بھی لگے آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیں گے، تو آپ کو جتنا بھی 15-20 سیکنڈ یا آدھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ پڑھ لیں گے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 9 شعبان والے دن
منگل والے دن آپ کو یہ عمل پورا ایک ساتھ کمپلیٹ ایک جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، پھر اس جگہ سے کھڑا ہونا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر چکر مار کے آئے پھر دوسرا پڑھا، اس طرح نہیں کرنا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے، اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھنا ہے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ جیسے ہی یہاں تک ہم لوگ تھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا اس عمل میں، تو فوراً اب آپ کو اس عمل میں آگے کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ جس طریقے سے بتلایا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے نہ تھوڑی سی بھی تبدیلی کرنی ہے، نہ چینجنگ کرنی ہے، نہ آپ کو وظائف کی کوانٹیٹی میں کم یا زیادہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا اپنی زبان سے دہراتے ہوئے، آواز میں، مطلب جس طرح میں آواز میں نکالتے ہوئے، دل میں نہیں پڑھنا، منہ سے دہراتے ہوئے، بولتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیا تو فوراً اس عمل کے اندر آگے کیا آپ کو پڑھنا ہے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں؟ فوری طور پر آپ لوگ اب کیا پڑھیں گے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں گے، پھر فوراً اسی وقت آپ لوگ سیکنڈ ٹائم یعنی کہ دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر تیسری مرتبہ تھرڈ ٹائم اس عمل میں آپ لوگ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھا تو 3 مرتبہ آپ کو اس عمل میں فوراً سورہ کوثر شامل کرنی ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھ لیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ابھی عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی عمل باقی ہے، عمل کا حصہ باقی ہے۔ پورا کا پورا عمل سمجھ کر جائیے، پورے کے پورے عمل کو اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیے، تاکہ آپ لوگ جب عمل کریں بالکل اینڈ تک سمجھ کر جائیے، تاکہ آپ لوگ عمل کریں تو کوئی آپ کے عمل کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی پیشی نہ ہو، پورا عمل آپ نے سمجھا ہوا ہو، ایک ایک بات آپ کے ذہنوں میں اتری ہوئی ہو۔ عمل کریں تو فوری طور پر اثر کر جائے، بنا غلطی کیے ہوئے پڑھیں تاکہ آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، درود پاک پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، فوراً 3 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیا۔ جب پڑھ لیا 3 مرتبہ تو اس کے بعد آپ نے اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر بھی پڑھ لی اس عمل کے اندر۔ جب سورہ کوثر بھی اس عمل میں پڑھ لیا آپ نے تو فوراً اسی وقت آپ کو اس عمل میں اب کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ کو اس عمل کے اندر جو آگے پڑھنا ہے اس کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں۔ اب جو وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بالکل چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ پورا عمل یوں تو بے حد آسان ہے، جن بہن بھائیوں کو پڑھنا نہ آتا ہو وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوشش کرنا دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو یہ عمل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کو پڑھنے میں آدھی منٹ کے اندر اندر آپ لوگ پڑھ لیں گے، 9 شعبان کو منگل والے دن اس عمل کو 9 شعبان کو منگل والے دن 2-3 مرتبہ کوشش کرنا ریپیٹ بھی کر لیں، کیونکہ سال میں صرف ایک یہ موقع ملتا ہے 9 شعبان کا۔ اس دن اتفاقاً منگل کا دن لگا ہے، یہ ہر منگل کا عمل نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ صرف اور صرف جو منگل پڑی ہے 9 شعبان کے دن، اسی منگل کو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تمام دوست، بھائی، بہن، احباب، کوئی بہانہ مت بنانا کہ وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، ہم نہ پڑھ سکے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ دن، یہ موقع اور یہ عمل جس نے نہ کیا نا، ساری زندگی پچھتائے گا، اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارے گا۔ تو لازمی وقت نکالنا، اپنے لیے نکالنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں میرے لیے نکالیں، اپنے لیے وقت نکالنا، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے وظیفہ پڑھنا، اپنی زندگی سے مشکلاتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وظیفہ پڑھنا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں۔ اور اس وظیفے کو بالکل بھی بے دلی سے مت پڑھنا۔ بے دلی سے یہ عمل کرو گے نا، مطلب دلوں میں وسوسے رکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، وسوسوں کو اپنے ذہن سے نکال دینا، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا۔ سب سے پہلے تمام ساتھی، تمام میری بہنیں، بھائی، دوست، احباب جو بھی عمل کرنے کے لیے بیٹھیں 9 شعبان والے دن
منگل کا اس دن پڑے گا، سکون سے اطمینان سے بیٹھنا۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیو بہنوں کوشش کرنا اس عمل کے لیے آدھی منٹ کا وقت پہلے سے نکال لینا، پہلے سے اس عمل کے لیے آدھی منٹ کا وقت نکالنا۔ وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران آپ لوگ فضول باتوں سے دور رہیں، موبائل سے دور رہیں، تمام کاموں سے دور رہیں۔ یہ آدھی منٹ آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں پوری وظیفے پر لگانی ہے۔ آپ لوگ کام میں کسی جگہ جاتے ہو، کیسے پورا دن لگتے ہو، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں یہ تو ایسا آپ کو عمل بتلانے لگا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ غیبی طریقے سے اتنا پیسہ ملے گا نا کہ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں حیران رہ جاؤ گے۔ بد نظر کا خاتمہ ہوگا، بندشوں کا خاتمہ ہوگا، صرف ایک عمل سے۔ ملٹیپل عمل ہے یہ، تمام مسائل کا، تمام پریشانیوں کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے، وہ بھی فوری طور پر۔ قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، خاص طور پر جس پر ہزاروں لاکھوں کا قرضہ ہو، یہ عمل پڑھ لے، اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ فوری طور پر جا کر اپنا قرضہ خود جا کر ادا کر کے آئے گا۔ فوری طور پر اپنے قرضے ادا کر دو گے انشاءاللہ۔ ایسا پاورفل عمل بتلانے لگا ہوں کہ پڑھتے ہی انشاءاللہ حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ جو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ جانتے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پورا سال کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کے حصے میں کیا آئے گا، اسی مہینے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب جو اس ویڈیو میں شامل ہیں، جو فوری طور پر اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو لازمی کیجیے گا، لازمی کیجیے گا۔ عمل کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، عمل کا حصہ کچھ بتایا ہے، کچھ باقی ہے، عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، یاد رکھیے گا پورا کا پورا عمل آپ کو پہلے سمجھنا ہے۔ ویڈیو کاٹتے آئے ہو، اب تک بھاگتے آئے ہو، دوڑتے آئے ہو، اسکپ کرتے آئے ہو، تو براہ کرم اب ویڈیو مت کاٹنا۔ اب دوبارہ سے عمل جو پچھلا تھا وہ بھی بتانے لگا ہوں، جو آگے پڑھنا ہے وہ بھی بتانے لگا ہوں، اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ عمل کو آپ نے شروع کیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے، درود پاک پڑھ لیا تو فوراً آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار درود پاک پڑھ لیا اور فوراً آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو فوراً ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کے اندر آپ لوگوں کو فوری طور پر اب کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ کو فوراً اس عمل کے اندر 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ جب 3 بار پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو پیاری میری بہنوں، پیارے بھائیوں، دوستوں، اس عمل میں آپ کو فوراً 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پہلے ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں۔ 3 بار جب سورہ کوثر پڑھ لی تو اب اس عمل میں آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب اس عمل میں تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جس ترتیب سے پورا عمل بتلانے لگا ہوں براہ کرم اسی ترتیب سے پڑھنا۔ سورہ اخلاص جب آپ نے اس عمل کے اندر پڑھ لی تو آخر میں اس عمل کے اندر کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اس عمل کو آپ تک پہنچانے میں، بتلانے میں، ایک ایک بات آپ کے ذہنوں تک بٹھانے میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تھوڑا سا وقت تو ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ یقین کریں 9 شعبان کو منگل والے دن جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے خود بیٹھیں گے تو بمشکل اس پورے عمل کو پڑھنے میں جو وقت لگے گا ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، مشکل سے جو وقت لگے گا نا، آدھی منٹ کا وقت لگے گا۔ جو نئے بہن بھائی جڑ گئے ہیں ان کو ایک مرتبہ اور عمل بتا دوں گا تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ فوراً آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو اسی وقت فوراً آپ لوگوں کو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو 3 مرتبہ فوراً سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر بھی 3 بار پڑھ لی تو ایک مرتبہ آپ کو فوراً سے اسی عمل کے اندر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب سورہ اخلاص بھی پڑھ لی
ماؤں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد اس عمل کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب اس عمل کے اندر آگے اب جو آپ کو آخری وظیفہ شامل کرنا ہے، یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے الحمدللہ یا ربی۔ ایک بار پڑھیں، دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ پھر دوسری بار پڑھیں الحمدللہ یا ربی، پھر تیسری بار پڑھیں الحمدللہ یا ربی۔ سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی کا۔ ایک بار سب سے پہلے پڑھیں الحمدللہ یا ربی، ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں الحمدللہ یا ربی، دو ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں الحمدللہ یا ربی۔ اس طرح آپ کو یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں پڑھتے رہنا ہے الحمدللہ یا ربی کا، اور صرف آپ کو یہ وظیفہ اس عمل کے اندر الحمدللہ یا ربی کا ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں اس پورے عمل کے اندر آخر میں یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا 7 بار 7 ٹائم آخر میں پڑھنا ہے۔ جب 7 بار آخر میں یہ وظیفہ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت اس عمل کے اندر اب آپ کو کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ جب درود پاک آخر میں پڑھ لیا جائے، جب درود پاک پڑھ لیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو فوراً اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔